رمضان المبارک میں جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے عزت، شہرت اور دولت بے حساب نصیب ہوگی، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کوئی بھی روحانی عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت، اس کے بعد خشوع و خضوع، اور تیسرے نمبر پر پاکیزگی۔ اگر یہ عمل میری مائیں یا پھر میری بہنیں گھر میں کرنا چاہیں تو وہ گھر میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے لازم ہے کہ پہلا عمل مسجد میں ہی کریں، چونکہ عورت پہ تو جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو وہ گھر میں مصلی پر بیٹھ کر گوشہ تنہائی میں کر سکتی ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے اپنے ذہن میں نیت کر لینی ہے کہ میرے اس عمل کی نیت یہ ہے۔ فرض کریں اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض سے خلاصی کی نیت کر لیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے حصول کی نیت کر لیں، اگر اولاد کے طلبگار ہیں تو نیک اولاد کے حصول کی نیت کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھی مراد ہے اس کی نیت کا کرنا بہت ضروری ہے۔ نیت کے بعد خشوع و خضوع کا ہونا ضروری ہے، اور دل میں یہ خیال آپ بٹھا لیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ بامراد ہی ٹھہریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آپ کی نیت، آپ کی مراد، آپ کی آرزو ضرور پوری ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ مرد حضرات کوشش کریں کہ سفید رنگ کے کپڑے پہنیں، خوشبو کا اہتمام کریں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلی ساعتوں میں نماز جمعہ میں شریک ہوں، اور پہلی صف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ پہلی صف میں بیٹھ کر سب سے پہلے نگاہیں سجدے کی جانب، سجدے کی جگہ پر مرکوز کرتے ہوئے 1011 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ بعض لوگ ہم سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے تو کوئی بھی ذکر کرنا ہے، درود پاک ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی اسم مبارک ہو، تو ہم گنتی کر کے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ آپ نے تالا اور چابی کو تو دیکھا ہی ہوگا۔ ہر چابی کی الگ ہی ساخت ہوتی ہے، اگر چابی پر بنے ہوئے دندوں کو کم کر دیا جائے تو بھی تالا نہیں کھلتا، اور اگر زیادہ کر دیں تو بھی آپ اسے کھول نہیں سکتے۔ تو اس وجہ سے کوشش کی جائے کہ جتنی مرتبہ ورد، وظیفہ یا پھر درود پاک کا کہا جائے، نہ کم نہ زیادہ، اسی مخصوص تعداد میں ہی اسے پڑھا جائے۔ تو 1011 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ آپ کوئی مختصر درود پاک پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ 313 دفعہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو آپ کی آنکھیں اوپر نہ ہوں، اور اس سے صرف پڑھنا نہیں بلکہ محسوس کرنا ہے، اور اپنی کیفیت کو اس طرح بنانا ہے جیسے رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے دوبارہ سے 1011 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق آپ جمعہ کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو کہ نماز عصر کے وقت ہوگا، نماز عصر باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے بعد کسی بھی قریبی یا پھر وہ قبرستان جہاں پہ آپ کے اپنے پیارے مدفن ہوں وہاں جائیں۔ سب سے پہلے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ دعائے مغفرت کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 786 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ کریں، اور اس کے بعد دوبارہ سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے دوبارہ سے دعائے مغفرت کر کے واپس گھر آ جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے عمل کی جانب۔ تیسرا عمل نماز عشاء اور تراویح کے بعد ہوگا، اور تیسرا عمل یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے دونوں اعمال کی روح ہے
اور آج کے پورے عمل کی جان ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تیسرے عمل میں آپ کے خشوع و خضوع کی کیفیت پہلے والے دونوں اعمال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تیسرے عمل کے لیے مسجد یا پھر آپ کے گھر کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ گوشہ تنہائی میں ہوں، لیکن یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس آپ کو دیکھ رہی ہو اور آپ اس سے فریاد کرنے والے اکیلے ہوں۔ آپ کے پاس جائے نماز ہونی چاہیے اور نہ زیادہ روشنی ہو اور نہ ہی اندھیرا، لیکن اس چیز کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز پریشان کرنے والی نہ ہو، کوئی آواز نہ ہو، کوئی ڈسٹربنس وغیرہ نہ ہو۔ اس ماحول میں، اس کیفیت میں آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے وہ مانگنا ہے جس کی مراد آپ کے دل میں ہے، یا پھر جس کے لیے آپ نے یہ سارا عمل کیا ہے۔ دعا کیسے مانگنی ہے، دعا کا طریقہ کیا رکھنا ہے، یہ بتانے سے پہلے چونکہ دعا ہر عمل کا مغز ہوتا ہے، ہم اجتماعی دعا کر لیتے ہیں تاکہ تمام ناظرین جو کہ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس عمل کی برکات سے، اس دعا کی برکات سے گھر بیٹھے مستفید ہو سکیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے حضور کس کا کتنا مقام ہے، تو آپ لوگوں نے غور سے دعا سننی ہے اور دل میں بھی آمین کہنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی آمین ضرور کہنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو دعا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے بے بس، لاچار اور عاجز بندے ہیں۔ ہم وہ اعمال نہ کر سکے جس سے تو اور تیرا محبوب کی خوشنودی حاصل ہو۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، میرے مالک اپنی عطا کی طرف دیکھ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ نچھاور فرما، ہم سب پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، رمضان المبارک کی قیمتی اور بابرکت گھڑیاں جاری ہیں، اور تیرا لاکھوں شکر ہے کہ تو نے زندگی میں ایک اور مرتبہ ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔ یا اللہ، اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نیک دلی حاجات، نیک دلی تمنائیں پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے اور تو جانتا ہے، میرے مالک اللہ، ہمیں وہ عطا نہ فرمانا۔ یا اللہ، ہماری زبان کو ایسی زبان بنا دے کہ ہر وقت تیرا ہی ذکر کرتے رہے۔ یا اللہ، جو مسلمان بھائی بہن بڑے بزرگ بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا یاب فرما۔ اللہ، ہم سب کے والدین کو تندرست و توانائی والی لمبی عمر خضر عطا فرما۔ یا اللہ، جو اولاد کے طلبگار ہیں انہیں نیک سیرت اولاد عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹوں کی حسرت لیے پھرتے ہیں، یا اللہ انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ، جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں رشتوں کے مسائل سے دوچار ہیں، یا اللہ ان کے نیک رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان رشتہ دار قرض میں ان کا بال بال ڈوبا ہوا ہے، صدقے اپنے رحمت کے انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان کفار کے ساتھ جنگ میں ہیں، یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما، یہود و نصارہ کو شکست فاش سے دوچار فرما۔ پاکستان کا بول بالا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ راہ حق پر خود بھی چلیں اور اپنی پوری قوم کو بھی ساتھ لے چلیں۔ یا اللہ، ہماری دعا التجا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بے حساب عطا فرما۔ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری عمل یعنی کہ دعا کی جانب، جو کہ آپ نے اپنی مخصوص حاجت کے لیے کرنی ہے۔ تو دعا شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک آپ نے بہت ہی آہستہ آہستہ انداز میں پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ کے سامنے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں اور وہ سن رہے ہوں۔
مطلب یہ ہے کہ ادب سے، محبت سے، خلوص سے اس کے بعد آپ نے وہ دعا کرنی ہے، یا اللہ آج میں نے جو تیرا ذکر کیا، تیرے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود پاک کے نذرانے پیش کیے، ان میں جو غلطیاں کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ جملہ کلام پاک پڑھنے کا اجر و ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تحفتاً، نذرانتاً، ہدیتاً پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول فرما۔ اب آپ نے اپنی مخصوص حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، جو بھی ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اپنے فضل کے صدقے اور اس وظیفے کے صدقے جو میں نے آج پڑھا ہے، میری فلاں فلاں حاجت، میری فلاں دعا قبول فرما۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کی حاجت، آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔